اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف آف اسلام یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر عتیق الرحمن کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ایمان و عافیت کی بہترین لمحات گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ یزید، وہ یزید جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہے، اس کا بیٹا اور وہ ایماندار۔ یقیناً آپ نے یہ جو بات سنی ہوگی، آپ بڑے حیران اور پریشان ہو گئے ہوں گے کہ وہ یزید جس نے آل رسول کا قتل کیا، جس نے آل رسول پر مصائب اور مظالم ڈھائے، کیا اس کا بیٹا بھی ایماندار ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ وہ بیٹا کتنا ایماندار تھا اور اس نے کتنی بڑی قربانی دی۔ آپ نے یہ بات پہلے سن بھی رکھی ہوگی، اگر نہیں سن رکھی تو آج آپ کو لائف آف اسلام یوٹیوب چینل کے ذریعے سے یہ بات بھی ہم بتاتے چلیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام بھی یزید تھا۔ جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور وہ سچے مسلمان اور صحابی رسول تھے، کاتب وحی تھے، اسی طرح حضرت یزید یعنی کہ حضرت معاویہ کے جو بیٹے تھے وہ بھی اسی طرح سچے مسلمان تھے اور امانت دار تھے۔ پھر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے بھائی کے نام پہ رکھا جس کا نام یزید تھا، کہ جس نے تخت پر بیٹھنے کے بعد آل رسول اور اہل بیت کے ساتھ جو مظالم اور جو ستم کیے، ظلم و ستم کیے، وہ بہت ہی ناقابل تلافی جرم تھا۔ لیکن جب اس نے یہ سارا ظلم و ستم کیا، اس کے بعد اس کو حکومت ملی، پھر اس کی حکومت کے بعد پھر اس کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا معاویہ، یعنی کہ یزید نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا معاویہ۔ اور وہ معاویہ جب اس تخت پہ بیٹھا، اس تخت پہ بیٹھنے کے بعد تقریباً 40 دن تک اس نے حکومت کی، اور 40 دن کے بعد اس نے اپنے سارے جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے سب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں ایسے تخت کو ٹھوکر مارتا ہوں کہ جو تخت اس وجہ سے حاصل ہوا کہ جس میں آل رسول اہل بیت اطہار کا خون ہے، اور یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں وہ تخت کہ جو کہ دیانت داری سے نہ لیا گیا ہو، جو امانت داری سے نہ لیا گیا ہو، بلکہ ظلم و ستم کر کے، بلکہ زبردستی یہ حق چھینا گیا، تو میرا یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس تخت کے اوپر بیٹھوں کہ جو تخت ہماری امانت داری اور دیانت داری سے نہیں بلکہ ہمارے باپ کے ظلم و ستم سے ہمیں ملا۔ تو یہ دیکھیں کہ کس قدر وہ یزید کتنا فاسق اور فجار تھا، لیکن اس کا بیٹا کتنا ایماندار۔ اور پھر کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو تخت جس کے اوپر وہ بیٹھا تھا، اس وقت کی جو حکومت اور سلطنت تھی وہ تقریباً آج کل کے لحاظ سے 3 بڑے اعظموں پر مشتمل تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر 7 بڑے اعظم ہیں، تو 3 بڑے اعظم تقریباً آدھی دنیا کی حکومت تھی اس ٹائم۔ تو اس نے پورے آدھی دنیا کی جو سلطنت تھی، جو حکومت تھی، جو اقتدار تھا، اس کو لات ماری اور اس کو کہا کہ میں اس کے اوپر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ بھی بڑے بڑے موجود ہوتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں، لیکن ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ آگے ایماندار نہیں ہوتے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام خود نبی ہے لیکن بیٹا کافر تھا، حضرت لوط علیہ السلام خود نبی ہے لیکن ان کی بیوی کافرہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہے لیکن ان کا باپ کافر تھا۔ لیکن اب دیکھیں کہ خود یزید کتنا فساق اور فاجر تھا، کتنا ذلیل قسم کا آدمی تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے بیٹے کی ایمانت داری چیک کریں کہ اس نے اپنی اس حکومت کو ٹھوکر مار دی کہ جو حکومت آل رسول اور اہل بیت کے خون سے حاصل کی گئی۔ تو ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اپنا عمل وہ کام آتا ہے، بلکہ کسی ایک کی وجہ سے دوسرے کا، مطلب اگر کوئی یہ کہ میرا باپ نبی ہے تو مجھے میں کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو یہ غلط بات ہے، بلکہ خود کو اپنا عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یزید اگر فاسق اور فجار تھا لیکن اس کا جو بیٹا تھا وہ نیک تھا، اور اس نے اپنی نیکی اس طرح سے ثابت کی کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی باپ دادا ہے یا مطلب کوئی ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، تو ہم اس سوچ و بچار میں نہ بیٹھیں کہ جی میرا بھائی یا میرا باپ یا میرا دادا وہ اللہ کے ولی تھے تو ہم اگر عمل نیک کرے نہ کرے یہ ضروری نہیں ہے۔ نہیں بھائی، عمل صالح یعنی کہ نیک اعمال ہر ایک کسی کے لیے وہ ضروری ہے، اپنے لیے انسان کرتا ہے۔
اگر اچھا کرے گا تو وہ اچھا عمل کرے گا تو اس کو صلہ ملے گا، اور اگر وہ برا عمل کرے گا جس طرح یزید نے کیا تو اس کا صلہ ملے گا، لیکن اس کے جو بیٹے نے اچھا عمل کیا تو اس کے بیٹے کو اس کے اچھے عمل کا کیا ملے گا؟ صلہ ملے گا۔ تو یہ ویڈیو جو کہ آپ نے پہلی بار دیکھی ہے اس یوٹیوب چینل کے اوپر، اگر آپ پہلی بار آئے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایسی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آتی ہے۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے جو ہے نا چینل کا وزٹ کریں، اور ہمارے چینل کے اوپر اس طرح اصلاحی، معلوماتی اور وظائف والی ویڈیو ملیں گی۔ ملتے ہیں ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔